بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی اسلام سے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں۔ سنیں اور بکواس سنیں، میں کہاں تک بکواس آپ کو بتاؤں۔ ایک پاؤں پر نماز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سنیں، ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی نماز، کبھی تو کہتے ہیں ایک رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی، پوری دنیا حنفیت چیختی ہے، دارالعلوم سے فتووں کے بمبارڈ ہوتے ہیں، ایک ٹانگ کے اوپر کون سی نماز ہوتی ہے؟ دیکھو بھیا، تو یہ ہے کہ آدمی کے ٹانگ ہی نہ ہو، وہ تو بات الگ ہے بھائی، لیکن ٹانگ ہے پھر بھی وہ ٹنگے ہوئے ہیں ایک پاؤں پہ، ٹانگ وہ ٹانگ کی جس ٹانگ نے دل ٹانگ لیا ہے نہیں۔ تو سنیں، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسود حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی، وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اس وضو سے صبح کی نماز پڑھ لی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی۔ پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے میں، ایک ٹانگ پہ کھڑنے کی کیا ضرورت تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ٹانگ کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس گفتگو میں معراج بہاری نے جس شخصیت پر طنز و مزاح اور تنقید کی ہے ان کا نام عبد الرحمن بن اسود ہے۔ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ ان کی وفات سن 99 ہجری میں ہوئی۔ وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور پہلی صدی میں وفات پانے سے واضح ہوا کہ وہ خیر القرون کے اولیاء میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں امام یحییٰ بن معین، امام نسائی اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ شخص ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من الفقہاء العاملین، کہ عبد الرحمن بن اسود باعمل فقہاء میں سے ہے۔ عبد الرحمن بن یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من خیار التابعین، کہ وہ بہت بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ اس عظیم شخصیت کے بارے میں معراج انڈین نے برزبانی اور گستاخی کی ہے۔ اس پر کسی تبصرہ سے پہلے آپ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اجر و ثواب کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1116 سنی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم، کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے وہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اسے کھڑے ہونے والے کی نسبت آدھا اجر ملتا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں۔ ملاحظہ ہو باب صلاۃ القاعد بالایماء۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن اسود کا سیدھا سادہ واقعہ سنیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو ایک پاؤں میں درد تھا، لہذا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پوری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عبادت کی، چونکہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ محترم سامعین، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اس جلیل القدر ولی کا یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا تو معراج بہاری نے اس پر بڑا ہی گستاخانہ تبصرہ کیا، جو آپ نے شروع میں سن لیا۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، افسوس کہ اس نے اس واقعہ کو بکواس کہا۔ اس واقعہ میں کون سی شرعی غلطی تھی کہ معراج غیر مقلد نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے بکواس کہا؟ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات اور بری بات، یعنی چھوٹا منہ اور بری بات اور چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ محترم سامعین، میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اس جلیل القدر ولی کے اس واقعہ کو بکواس کہنا معراج غیر مقلد کی اپنی بکواس ہے۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن اسود کی وفات سن 99 ہجری میں ہوئی تو وہ خیر القرون یعنی قرنی کے مصداق سے خیر القرون کے بزرگ ہوئے۔ ایسے عظیم ہستی کی شان میں ایسے گستاخانہ بول بولنا
معراج غیر مقلد کی بہت بڑی جسارت ہے اور ایک ولی کی شان میں گستاخی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبد الرحمن بن اسود کے ایک پاؤں میں درد تھا، لہذا انہوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کی تو معراج بہاری نے اسے ایک ٹانگ والی نماز کہہ کر مذاق کیا۔ کیا کسی مسلمان کا ضمیر گوارا کرے گا کہ وہ اتنے بڑے تابعی کے بارے میں مدح کا خیز جملے سنے؟ نمبر 4، اس معراج کی عقل ماری گئی کہ کہاں ایک ٹانگ پر عذر کی وجہ سے نماز پڑھنا اور کہاں اس نے اپنے ایک وطر کو اس کے ساتھ لا کر جوڑ دیا، کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھان بتی کا رشتہ جوڑا۔ نمبر 5، حضرت عبد الرحمن بن اسود جیسا ولی اللہ شخص ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر رات بھر اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اور کہاں معراج کی بازاریں اور رنڈیوں والی سوچ کہ اس نے کسی عاشق کا وہ مصرع پڑھ ڈالا جو اپنی محبوبہ کی ٹانگ پر دل دیے بیٹھا تھا۔ ٹانگ وہ ٹانگ تھی جس ٹانگ نے دل ٹانگ لیا۔ تف ہے غیر مقلدوں کے فضلت الشیخ نما معراج بہروپیے پر، جس سے اولیاء پر ایسے گستاخانہ جملے کستے ہوئے شرم نہیں آتی۔ نمبر 6، اس گفتگو کے آخر میں معراج غیر مقلد نے کہا، پاؤں میں درد تھا تو بیٹھ جاتے میاں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ محترم سامعین، کیا اس عظیم محدث اور ولی نے معراج غیر مقلد سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کو مشورہ دے رہا ہے؟ انہیں مسئلے کا پتہ تھا اور ان میں کھڑے ہونے کی استطاعت تھی، لہذا انہوں نے مکمل ثواب کے حصول کے لیے کھڑے ہو کر عبادت کی۔ 14 صدیوں کے بعد تیری کیا حیثیت کہ تو ان کو مشورے دے رہا ہے اور ان پر پھپتیاں کس رہا ہے کہ یہ ایک ٹانگ والی نماز تھی؟ محترم سامعین، آپ نے سن لیا کہ حضرت عبد الرحمن بن اسود پہلی صدی کے عظیم تابعی بزرگ ہیں، اور 15ویں صدی کے معراج نے ان کی شان میں گستاخیاں کی کہ ان کے واقعے کو بکواس کہا۔ ان کی ایک ٹانگ پر عذر کی وجہ سے کھڑے ہونے پر معراج آوارہ نے محبوبہ کی ٹانگ والا مصرع جڑ دیا اور اس ولی کی شان میں بد زبانی اور گستاخی کی۔ محترم سامعین، جو معراج پہلی صدی کے اولیاء پر زبان درازی کر لیتا ہے وہ 14ویں اور 15ویں صدی کے علماء اولیاء دیوبند اہل سنت کی شان میں گستاخی اور بد زبانی سے گریز کرتا ہوگا۔ یہ چرب زبان ہے اور علم سے کورا ہے، لہذا آپ اس کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اس میں معراج بد زبان کی حقیقت بقول شاعر، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، لگائے وہ کیوں کر زباں کو لگام۔ بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوعیب کر کے۔ محترم سامعین، بہرحال ہمیں معراج انڈین سے انسانیت کے ناطے ہمدردی ہے، اس لیے میں اسے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے پہلے کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کر لیا کرے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے، اسے ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنی زبان کو اولیاء اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کر دیا کرے۔ سب کہو آمین۔ او معراج، تو بھی کہہ آمین۔ والسلام۔